میں فضائل پڑھنے لگا ہوں. 2 ہستیوں نے شام میں جا کے خطبہ دیا, ایک حسین کی بہن, ایک حسین کا بیٹا. میں فضائل پڑھ رہا ہوں. ایک سید الساجدین اور ایک شہزادی زینب. 2 ہستیوں نے شام میں جا کے تقریر کی ہے, ایک حسین کی بہن اور ایک حسین کا بیٹا. میں تقریریں نہیں پڑھنے لگا, میں خطبہ نہیں پڑھنے لگا, میر صاحب لفظ کہنے لگا. دونوں کے پورے خطبے پڑھ لو, دونوں کے خطبوں میں کیا فرق تھا. سجاد نے بتایا کہ ہم کون ہیں, زینب نے بتایا کہ تم کون. اس سے اچھا جملہ نہیں کہا جا سکتا. مولا سجاد نے بتایا کہ ہم کون ہیں, اور علی کی بیٹی نے بتایا کہ تم کون. جاؤ جا کے دونوں خطبہ پڑھو. سید الساجدین نے اپنے خاندان کا تعارف کروایا اور علی کی بیٹی نے یزید کے خاندان کا تعارف کروایا. سجاد بتاتے رہے کہ ہم اہل بیت کون ہیں, زینب بتاتی رہی کہ تم بنی امیہ کون ہو. جملہ نہیں سمجھے تو میں اگلا آسان کر کے جملہ دوں. سجاد تولا پڑھتے رہے, زینب تبرہ پڑھتی رہے. علی کی بیٹی نے شام کے دربار, اور یہ شہزادی جو شام میں گئی, یہ بی بی ایک بہن بھائی کے ساتھ نہیں جا رہی. اتنا نہ گھٹایا جائے عالیہ کی محنت کو کہ ایک بہن تھی جو بھائی کے ساتھ چلی گئی تھی, بڑی محبت کرتی تھی. کربلا میں کردار عالیہ کا ہونا اتنا ضروری ہے جتنا قرآن میں سورہ حمد کا ہونا ضروری ہے. جو ہندوستان سے بیٹھے ہیں, جو اہل زبان ہیں, کربلا میں علی کی بیٹی کا ہونا اتنا ضروری ہے جتنا قرآن میں سورہ حمد کا ہونا ضروری ہے. جیسے سورہ حمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی, عالیہ کے بغیر کربلا نہ ہوتی. یہ بہن بھائی کے ساتھ نہیں آئی, شہزادی کربلا میں پہنچی ہے. یہ ہمارا پیدل چلنا اسی بی بی کی سنت ہے, اسی کی سیرت ہے, اسی کا طریقہ ہے. سلام کرنے لگا ہوں اگلے جملے پہ علی کی بیٹی کو. یہاں ایک بہن بھائی کے ساتھ نہیں گئی, بی بی اپنے منصب کے تحت گئی. کیا منصب تھا علی کی بیٹی کے پاس, کس رشتے اور کس ناطے کے ساتھ کربلا میں گئی ہے. جب شہزادی کا سلام کرتے ہو, شہزادی کی زیارت پڑھتے ہو, تو شہزادی کے القابات پڑھنا. شریکت الحسین لقب ہے میری شہزادی کا, شریکت الحسین. عام شیعہ سمجھتا ہے صرف اس لیے کہ امام حسین کے ساتھ سفر میں گئی تھی. یہ شریکت السفر نہیں, شریکت الحسین ہے. یہ حسین میں شریکہ ہے, صرف سفر میں نہیں, حسین میں شریک ہے. جب سے حسین ہے, جب سے حسین تب سے شریکہ. اس کی ایکو بند کرنا یا گونج ختم کرنا. جب سے حسین تب سے شریکہ. شریکت الحسین, حسین میں شرکت ہے اس کی. تو میں زمانے کو بتاؤں کہ حسین 3 شعبان سے ہے, کہہ دیتا میں حسین 3 شعبان سے, اگر رسول کی حدیث نہ ہوتی. حسین منی, جو محنت پہ بولتے وہ ہاتھ اٹھانا. حسین مجھ سے ہے, اس کا مطلب جب سے رسول ہے تب سے حسین ہے, جب سے حسین ہے تب سے یہ شریکت الحسین ہے. تو پھر اگر ایک جذب اور ایک اڑان اور بھرنا چاہو تو کیا مطلب ہے کہ رسول 17 ربیع الاول سے ہے. اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. جب سے یہ نور ہے تب سے حسین ہے, جب سے حسین ہے تب سے شریکت الحسین. میری شہزادی کا لقب عالمہ غیر معلمہ. یہ لقب بی بی کو کسی شیعہ مولانا نے نہیں دیا. چوتھے امام نے بازار شام میں اپنی پھپھی کا تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا کہ میری پھپھی عالمہ غیر معلمہ ہے. میری پھپھی وہ عالمہ ہے جس کا کوئی معلم نہیں ہے. آسان کر کے جملہ کہوں, ان پڑھوں کے گھر میں کوئی کہے کہ میں نے کسی سے نہیں پڑھا تو سمجھ آتا ہے. ہائے 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 ہائے. ان پڑھوں کے گھر میں کوئی کہے کہ میں نے اپنے گھر میں کسی سے نہیں پڑھا تو سمجھ میں آتا ہے. جس گھر میں سارے ہی پڑھے ہوں اور کوئی اس گھر میں کہے کہ میں نے کسی سے نہیں پڑھا, جو ہاتھ نہیں اٹھا یہ علی کے گھر میں غیر معلمہ ہے.
یہ باب علم کے گھر میں غیر معلمہ 5 سال یہ شہزادی پلی ہے رسول کی گود میں، رسول کے ہوتے ہوئے غیر معلمہ، علی کے ہوتے ہوئے غیر معلمہ، امام حسن، امام حسین، سید الساجدین، امام محمد باقر علیہ السلام، ان آئمہ کے ہوتے ہوئے غیر معلمہ۔ کتنی فضیلت ہے اسی ایک لقب میں، عالمۃ و غیر معلمہ، جو اہل بیت کے گھر میں رہ کے بھی غیر معلمہ ہے۔ اگر ہضم کر سکو اور برداشت کر سکو تو میں عالمہ غیر معلمہ کا اپنے عقیدے میں اگلا ترجمہ کر دیتا ہوں، اللہ کی شاگردہ۔ میں غیر معلمہ کے بعد میں کیا کہوں کہ جس کا کوئی بھی یہاں معلم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی شاگردہ۔ سر نہ ہلانا اور اگلی صدر سن لینا، وہی صرف نبیوں کو ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی شاگرد، عالمۃ و غیر معلمہ، اس بی بی کا لقب امینہ امامت، اللہ کی امامت جیسی امانت جس کے گھر میں ہو اسے امینہ کہتے ہیں۔ یہ شہزادی امینہ ہے۔ مکہ کے لوگ نبی کو امین کہتے تھے اس لیے کہ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ جس کے پاس کافر اپنی امانتیں رکھوائیں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جس کے پاس اللہ اپنی امامت رکھوائے اسے امینہ امامت کہتے ہیں۔ بسم اللہ سر۔ اس شہزادی کا کردار کربلا میں اپنے منصب، اپنے عہدے کی وجہ سے ہے۔ آؤ دیکھیں کیا عہدہ تھا علی کی بیٹی کے پاس، کتنا بڑا عہدہ ہے کہ اس بی بی کا اسم مبارکہ ہی بتاتا ہے کہ اس کے پاس کتنی فضیلتیں ہیں۔ زینب، باپ کی زینت۔ قرآن کہتا ہے کہ بیٹے ماں باپ کی زینت ہوتے ہیں، حسن حسین کے ہوتے ہوئے باپ کی زینت ہے۔ کسی گھر میں بیٹا نہ ہو تو وہ تو کہہ سکتا ہے کہ میری بیٹی ہی میرا بیٹا ہے۔ جس کے گھر میں حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، عباس بھی ہے، لیکن زینت باپ کی پھر بھی یہ ہے۔ لفظ بدلتا ہوں، جو رحمان کی زینت ہے یہ اس کی زینت ہے۔ یہ شہزادی ہے امینہ امامت۔ بس ایک سطر گزرتے ہوئے پڑھنے لگا ہوں۔ کون سی امانت تھی اس بی بی کے پاس؟ سید الساجدین کا کربلا میں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جانا، اس کے لیے لقب مشہور کر دیا بیمار کربلا۔ تو کوئی بچہ یہ نہ سمجھے کہ شاید معاذ اللہ العیاذ باللہ کہ سید الساجدین جیسے ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں ویسے امامت بیمار ہے۔ نہیں، امامت کے ہاں ایسی بیماری نہیں ہوتی۔ چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند ہوئی تھیں، حکمت پروردگار تھی، آنکھیں کھلی ہوتی تو صدائے حل من پہ لبیک واجب تھا۔ مولا سید الساجدین کی چند لمحے کے لیے آنکھیں بند ہوئیں، اور یہ آنکھیں بالکل ایسے ہی بند ہوئیں کہ جیسے رسول معراج پہ گئے اور کنڈی ہلتی رہی۔ نظام کائنات تو حرکت میں تھا لیکن سید الساجدین کی آنکھیں بند ہوئی۔ یہاں مصائب کے عنوان میں ایک لفظ پڑھا جاتا ہے کہ جب سید الشہداء امام حسین کی شہادت ہوئی تو یہی بی بی خیمے میں گئی ہے اور اس نے جا کے شانہ ہلایا ہے اور ہلا کے کہا ہے سجاد جاگیے، اب آپ امام ہیں۔ یہ لفظ ایسے ہی ہے کتاب میں کہ بی بی نے جا کے سید الساجدین کو کہا اب آپ امام ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ شہادت حسین سے لے کے سید الساجدین کی آنکھیں کھلنے تک جس نے امامت والی امانت کو اپنے پاس رکھا اور شانہ پکڑ کے ہلایا اور ہلا کے کہا اب آپ امام ہیں۔ اور پھر اگلا جملہ کیا کہا؟ بی بی نے اگلا جملہ دے کے کہا سجاد اب آپ بتائیں جل کے مرنا ہے یا باہر نکلنا ہے؟ عالمہ غیر معلمہ یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہے؟ یہ سوال نہیں تھا، یہ سید الساجدین کی امامت کا اعلان تھا۔ بی بی زمانے کو دستور دے رہی تھی کہ میں عالمہ غیر معلمہ ہو کے بھی امام سے پوچھ رہی، جل کے مرنا ہے یا باہر نکلنا ہے؟ اتنا ضروری ہے حکم امام کی اطاعت کرنا کہ آگ خیمے کے اندر بھی آ جائے تو مرضی امام پوچھو۔
میں لفظ پھر کہنے لگا ہوں، اتنا ضروری ہے شیعہ مذہب میں امام کی اطاعت کرنا کہ آگ خیمے کے اندر بھی آ جائے تو امام سے امام کی مرضی پوچھو کہ امام کیا چاہتا ہے۔ شہزادی نے پوچھا جل کے مرنا ہے یا باہر نکلنا ہے؟ سید الساجدین نے آنکھیں کھلی، جب بند ہوئی تھی تو باپ ودا کر رہا تھا، جب آنکھیں کھلی تو اب مولا سجاد کا پہلا جملہ تھا، بابا کہاں ہے؟ یقیناً اگر شہزادی اس کا جواب دیتی تو اس کے بعد سجاد کے سوال شروع ہوتے، ختم نہ ہوتے۔ بی بی بتا دیتی کہ بابا مارا گیا، سجاد اگلا سوال پوچھتے اکبر کہاں ہے؟ بی بی بتاتی مارے گئے، سجاد پوچھتے اصغر کہاں ہے؟ عباس کہاں ہے؟ بی بی نے سجاد کو اتنے سوال کرنے ہی نہیں دیے۔ مولا سجاد نے پوچھا بابا کہاں ہے؟ بی بی ماتھا چوم کے کہتی تیرے اور باکر کے سوا ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں۔